بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے، سٹوری انتہائی اہم ہے، بہت ہی چرچا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا میں، ہمارے نیشنل میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ چرچا ہے جناب اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا اور خفیہ دورے کا۔ گو کہ سعودی عرب کی طرف سے ایسی کسی بھی دورے کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا ہے، ان کا آفیشیل رسپانس آ گیا ہے، لیکن پورے انٹرنیشنل میڈیا میں شور مچا ہے کہ جناب اس دورے میں پومپیو صاحب بھی موجود تھے، یعنی کہ امریکہ کے وزیر خارجہ، وہ اور یہ سعودی ولی عہد بھی اور باقی بھی سب موجود تھے، اور خفیہ دورہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نا پاکستان میں ایک بڑی گرما گرم بحث چل پڑی ہے، اس بحث نے انٹرنل پالیٹکس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا ہے؟ مبشر لقمان صاحب نے کیا کیا کہ جناب اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دے دیا۔ اسرائیلی ٹی وی کے انٹرویو میں مبشر لقمان صاحب نے اسرائیل کے گن گائے، ٹھیک ہے، اسرائیل کے گن گائے، اور جناب ایک طریقے سے کہ پھر ان مطلب لب لباب یہی ہے کہ اب پاکستان اور اسرائیل کو قریب آنا چاہیے۔ اب اس طریقے سے یہ ذرا سنیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، یعنی کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آپ بھی کیا کہیں گے کہ ایک ایسے انداز میں کہ جہاں ایک انٹرنیشنل سینیریو آتا ہے، پوری کی پوری آپ کا اپنا پولیٹیکل سینیریو یوں سے یوں ہو جاتا ہے، بڑا ایک عجیب و غریب سی۔ مبشر لقمان صاحب نے ایک طرح سے اس میں پورا لب لباب یہ ہے جناب اس انٹرویو کا کہ جی پاکستان کو بس تسلیم کر لینا چاہیے، ایک پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹس بڑھانے چاہیے، معلومات کی شیئرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو غلط فہمیاں ہیں، ان کو غلط فہمیاں ہیں، یہ ہے وہ، بس کچھ بھی ہو وہ سب کچھ وہ کیا۔ اس کے علاوہ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مبشر لقمان صاحب کون ہیں، مبشر لقمان صاحب کن کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، کامران خان صاحب کے بھی ٹویٹ آپ نے دیکھ لیے، اس میں بہت ساروں نے دیکھ لیے ہوں گے، اس میں بھی جناب کہ پاکستان کو اسرائیل کی پالیسی ری وزٹ کرنی چاہیے۔ یہ بہت ساری بہت اہم ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کو جو اسرائیل کے ساتھ پالیسی ہے وہ ری وزٹ کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آلریڈی آپ کی ایک پالیسی ہے نا، آلریڈی آپ کا ایک ڈیفائنڈ سٹانس ہے نا، آلریڈی آپ کا ایک موقف ہے نا اسرائیل کے بارے میں نا، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا نا، تو پھر ری وزٹ یا ری ڈیفائن کرنے کا مطلب کہ پھر تسلیم کر لینا چاہیے اپنا کامران خان صاحب کو۔ اچھا، اس سے قبل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی بہت ہی کوششیں ہوئیں، بلکہ مشرف صاحب نے ہمیں انٹرویوز میں بھی کہا تھا، اور مشرف صاحب نے آف دا ریکارڈ بھی بات کرتے ہوئے کہ بھائی ہم کیوں نہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو، کیا وجہ ہے، کیوں نہ ہو۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ کبھی یاسر عرفات صاحب نے کشمیر کی بات کی تھی، یہ ہمیں مشرف صاحب نے آف دا ریکارڈ بھی کہا تھا، یقین کیجئے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے جناب؟ اس کے بعد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ہی کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ میرا سٹانس وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹانس تھا کہ جب تک وہ فلسطینیوں کا رائٹ تسلیم نہیں کرتے تب تک ہم اسرائیل، انہوں نے تو بالکل کیٹیگوریکل کہہ دیا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ اب ایک سچویشن نا بڑی مزے کی ڈیولپ ہو گئی ہے، بہت دلچسپ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، بہت ہی کرٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے بار بار، ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک چیز کہ پاکستان کی گورنمنٹ پر سعودی عربیہ کی طرف سے ایک پریشر ہے، اور وہ پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، البتہ انہوں نے ادھر ادھر سے یو اے ای سے باقیوں سے تسلیم کروا کے، تاکہ وہ خود اپنا بھی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ساتھ ہی تسلیم کر لے تاکہ پھر ہم تسلیم کریں، تو پھر وہ جو ہے سارا کانسیپٹ خادم حرمین شریفین والا اور وہ سارا کچھ ایک چیز۔ اچھا، کچھ لوگوں نے، کچھ اندر کی خبر رکھنے والوں نے کچھ نے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ بہت سارے صحافی گئے راؤنڈ اباؤٹ کو 20 کے قریب، وہاں پر جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پھر سارا کچھ یہ وہ بتایا، اور میں بہت ہی اہم باتیں کرنے لگا ہوں، اور وہاں پہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کچھ اس طرح کی ڈسکشن کی کہ جناب خان صاحب نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لیڈران نے کہا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال نہیں کرتے، بھلے وہ انڈیا کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی کوئی رائیولری ہو، کچھ ہو، لیکن پھر بھی آپ ڈپلومیٹک نارمز کا خیال کیا کریں، جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ڈپلومیٹک نارمز کا خیال نہیں کرتے، ڈپلومیٹک لینگویج کا خیال نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی کہا گیا جناب کہ جب وہ انہوں نے بلاک کی بات کی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ جو وہاں لوگ موجود تھے، کچھ انہی ذرائع میں سے بتا
بتا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور کچھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ارد گرد، جو خان صاحب کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، وہ ایرانین لابی کے لوگ ہیں، اور جناب وہ جو ہے نا یہ کسی کی طرف سے اس طرح کا شکوہ آیا ہے، کوئی ایرانین لابی کی طرف سے کہ زیر اثر لوگ ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ پھر یہ یہاں پہ سعودی عربیہ کو بہت سارے تحفظات ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ اس کے بعد جب وہ ملائیشیا میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سمٹ میں نہ آنا میری غلطی تھی، تو یہ بھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر جب یہ کہا تھا کہ اگر OIC کے بارے میں، اور پھر اس کے OIC پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ ہم ایک اپنے دوسرا، پھر میں پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ آگے بڑھیے، پھر OIC کے علاوہ کوئی بلاک بنائیے، اس طریقے کی باتیں ہوئی، تو یہ بھی تو بہت ساری چیزیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر پریشر ہے، اب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی ٹرننگ، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ PDM کی موومنٹ کو بھی اثر انداز ہوگا، یہ ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اثر انداز ہوگا، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ خود عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو بھی ڈیفائن کرے گا، اثر انداز ہوگا، اور زبردست انداز میں اثر انداز ہوگا۔ یہ میک اینڈ بریک موومنٹ ہوگا ان کے لیے۔ اب آپ دیکھیے گا صورتحال اتنی کرٹیکل اور دلچسپ ہو چکی ہے۔ وہ کیسے، میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کہہ چکے ہیں ہم تو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب کامران خان صاحب ہوں یا مبشر لقمان صاحب ہوں، یہ سب کو پتا ہے کن کے قریب ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ کن کے قریب ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ان کے ذریعے اس طریقے کے ٹویٹ آنا، یا اسرائیلی ٹی وی کو اچانک مبشر لقمان صاحب کا انٹرویو دینا، اسرائیل کے گن گانا، یہ کہنا کہ پاکستان اور اسرائیل کو قریب آنا چاہیے جناب، یہ لب لباب یہی ہونا کہ جناب تسلیم کر لینا چاہیے، سارا کچھ ادھر سے کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پریشر ڈال رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کھڑے رہتے ہیں، ایک بات اور میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاؤں، سراج الحق صاحب نے 2 دن پہلے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اپنے ایک وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جانے والی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس حکومت کی وجہ سے ہم بڑے پرابلم میں آ گئے ہیں، اور بڑی مصیبت میں، اور بڑا ایک پرابلم ہو گئی ہے، اور یہ وہ، اور ہم پہ بھی بڑا مصیبت بن گئی ہے۔ اور میں نے بھی تھوڑی کھوج لگائی کہ وہ کون سے وزیر صاحب ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے جن سے کھوج لگائی ان سے پتہ، انہوں نے کہا جی ابھی نام نہیں لینا، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ان پہ پھر مسئلہ ہو جائے گا، میں نے کہا چل پھر ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ خیر بہت ہی فقیر سے بندے ہیں، بہت ہی جو ہے نا نائس اور ڈیسنٹ انسان ہیں، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سادہ، اور بہت مطلب میں آپ کو سمجھتا ہوں بہت نیک انسان ہے، پارسا انسان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ تو سراج الحق صاحب اس طرح کی غلط بیانی تو کر نہیں سکتے، انہوں نے خود کہا کہ جی ان کے ایک وزیر صاحب، وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جانے والی ہے، تو پھر اٹ مینز کہ کچھ تو ہے نا۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے بھائی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہتے ہیں ان کو اسرائیلی لابی، ان کو یہودی لابی، ان کو فلاں لابی، ان کو فلاں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، PDM کو، سارے باقی لیڈران کو، سب کو، ان کو یہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تب تو ان کی اپنی موومنٹ عوام میں بھی جو ہے نا وہ اب پتہ چلے گا نا۔ اب ذرا تھوڑا سا، اب نواز شریف صاحب نے خطاب بھی نہیں کیا جلسے سے، خیر ان کا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان باقی لواحقین کو، ان سمیت باقی کو، مریم صاحبہ کو بھی، ان کی بھی دادی کے ساتھ بہت ہی اٹیچمنٹ تھیں، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، باقی ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اب یہ ایک اور بات ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ بھی نہیں آ پائے تھے، اور والدہ کے ساتھ بھی نہیں آ پائیں گے، تو اب نہیں آ پائے، تو بہرحال اس مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وہ جو ہے نا، تو لیکن اب اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے خطاب نہیں کرنا۔ اب ان کا خطاب نہ کرنا بھی ایک بتا رہا ہے، ٹھیک ہے ان کی طبیعت خراب تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے، لیکن ایک خطاب نہ کرنا، اس سے پہلے بھی سربراہی اجلاس میں بھی خطاب نہ کرنا، یعنی جان بوجھ کے یوں سمجھ لیں کہ کچھ آگے بھی ہو سکتا ہے وہ خطاب تب تک نہ کریں، کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں،
कुछ चीजें बहुत ही डेवलप हो रही हैं और कुछ चीजें जो है ना प्रोसेस में हैं, कुछ चीजें पाइपलाइन में हैं। जी हां, ये मैं आपको बता दूं, वो पाइपलाइन वाली चीजें सही डायरेक्शन में इनके मुताबिक गई तो फिर ठीक है, वो किसी और अंदाज में खिताब करेंगे, और वो चीजें अगर बिगड़ गई तो फिर वो किसी और अंदाज में वही पुरानी रविश अपनाएंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं। अब बात यह है कि अगर खान साहब को भी पता चल गया है जनाब, उसमें अब मसला यह है कि अब दो चीजें हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, सऊदी अरब प्रेशराइज नहीं कर रहा, बल्कि पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि प्रेशराइज कर रहा है, और वो इस चीज को एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे यूज करना चाहते हैं, इस चीज को पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं कि देखो जी, अगर हमारी हुकूमत खत्म हुई तो हम ये कहेंगे कि सऊदी अरब चूंकि हम पर प्रेशर डाल रहा था, इस वजह से फलां फलां बिल फर्ज, अगर वो कहते हैं मुबैना तौर पे हम पर एस्टेब्लिशमेंट भी प्रेशर डाल रही थी कि इसराइल को तस्लीम करो, और तस्लीम करने का ऐलान तुम खुद करो, यानी हुकूमत खुद करे, और हमने नहीं किया, इस वजह से हुकूमत हमारी जाती रही। आई थिंक कि इस स्लोगन का उनको फायदा होगा अगले इलेक्शन में, ये आप भी मानेंगे, ठीक है। और अगर पीडीएम भी अगर वही मौकफ नहीं अपनाती बिलफर्ज, वही मौकफ अगर नहीं अपनाती बिलफर्ज पीडीएम, तो फिर तो आई थिंक कि कुछ डाउट लोगों के माइंड में पैदा होगा। तो अब सिचुएशन हो गई है बहुत इंटरेस्टिंग कि क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद हमें भी बताया कि यार हाँ, कोई सूरत हाल बड़ी गड़बड़ है। वही सिराजुल हक साहब वाली बात कि जनाब हमारी हुकूमत भी लगता ऐसे है कि जाने वाली है, और उसकी जाने वाली भी इस वजह से क्योंकि फिर आपको पता ना कि यहां पे तो बहुत सारी इंटरनेशनल चीजें भी शामिल हो गई हैं। और इस आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो दौरा हुआ खुफिया, पूरा के पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो इसराइल के वजीर आजम का सऊदी अरब का खुफिया दौरा हुआ है, पोम्पियो भी है, भले वो जो रिजीम चेंज हो रहा है ना अमेरिका में, यानी कि ट्रंप की जगह जो बाइडेन साहब आ रहे हैं, तो वो भले रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी पॉलिसी अमेरिका की कोई सदियों से इसी तरह है, सैकड़ों सालों से इसी तरह है। मतलब वो जो इसराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी है ना, वो 20 सालों से वही चल रही है। तो वो पॉलिसी जो वहां पे जीविश लाबी है, जिस तरीके से काबिज है इकोनॉमी पे, वो भले 1 से 2% हो, लेकिन जो इस तरह से इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, हर चीज पे काबिज है, तो वो इसराइल के मुतालिक जो उनकी पॉलिसी है वो सेम रहेगी। तो अगर वो तो मोहम्मद बिन सलमान साहब या सऊदी अरेबिया या जो भी मतलब वो इस तरीके से वो इसराइल के साथ रखेंगे, तो फिर आई थिंक कि अमेरिका उनको उसी तरीके से प्रोटोकॉल, और जो बाइडेन साहब के साथ भी उनको उसी तरीके से ताल्लुकात बन जाएंगे और वही सूरत हाल होगी। तो अब अगर वो तस्लीम करते हैं, खान साहब को पता है कि अगर मैं जो बहुत सारी कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं, और खान साहब को मालूम है कि ये मैं खान साहब को इस वजह से कह रहा हूं कि खुद पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं भाई, खुद उनके अंदर के इंटरनल सर्कल्स कह रहे हैं, हां जी हां, अंदरूनी हल्के कह रहे हैं कि भाई अब प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मैंने पूछ लिया कि यार ये प्रेशर किससे है, उन्होंने कहा बैरूनी प्रेशर तो है, लेकिन कुछ अंदरूनी प्रेशर भी है। अब मैंने पूछा कि अंदरूनी प्रेशर कहां से है, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ देना। अच्छा, मैंने कहा चल मैं छोड़ क्या दूं, मुझे पता चल गया किधर से होगा अंदरूनी प्रेशर अंदरूनी वज़ीर आज़म पे किधर से हो सकता है। ठीक हो गया ना सवाल, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर खान साहब ने, अब उन्होंने मुझे कहा कि अगर खान साहब तस्लीम करते हैं तो फिर तो हमारा कख नहीं रहेगा, फिर इसका मतलब यह है कि फिर अगले इलेक्शन में भी हम बिल्कुल धुल जाएंगे, अवामी रिएक्शन आएगा और मजहबी जमातों का भी रिएक्शन आएगा, पीडीएम की जो मूवमेंट चल रही है वो और ऊपर जाएगी, खास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब तो इसको और कैश करेंगे, और ये तो तबाही बर्बादी हो जाएगी हमारी पॉलिटिकली। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप नहीं करते, तो उन्होंने कहा अगर हम नहीं करते तो फिर हमें खदशा यही है कि हमारी गवर्नमेंट तो चली जाएगी, लेकिन उसमें मसला यह है कि भले वो हम फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाएं या भले कुछ टाइम के बाद जाएं, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल डेवलप हो गई है। आप देखिए कि होता क्या है, फर्दर जो पीडीएम के जलसे होते हैं उसमें क्या होता है, क्या नवाज शरीफ साहब उसमें खिताब करते हैं नेक्स्ट मुल्तान वाले में, या उसके बाद तो फिर आनवर्ड तो लाहौर में जलसा होगा, क्या लॉन्ग मार्च की नौबत आती है, क्या जो है ना ये प्रेशर मजीद कितना डेवलप होता है, ये बहुत ही ये गर्मा गर्म बहस है। देखिए इसमें जो कुछ भी देखें, इसमें मैं आपको बताता हूं ना कि लम्हा बलम्हा हर 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद
इस तरीके से सूरत हाल चेंज होती है। और बाज़ औक़ात इंटरनेशनल सिनेरियो, अब ये आम मामूली बात थोड़ी है कि अब मुबश्शिर लुकमान साहब यूं थोड़ी है कि नींद से उठे जनाब उन्होंने इसराइली टीवी को इंटरव्यू दे दिया, जनाब अचानक कमरान खान साहब ने ट्वीट करना शुरू किए कि जनाब की जो है ना ये इस तरीके से रिविजिट करनी चाहिए हमें पॉलिसी। आखिर क्या आ गया, क्या भौचाल आ गया, ठीक हो गया ना, कौन सा ऐसी तो प्रेशर तो है। ये तो हामिद मीर साहब भी बता चुके हैं और भी बहुत सारे लोग बता चुके हैं, अंदर के सर्कल पीटीआई के क्लोज यानी कि जो खान साहब के क्लोज हैं वो भी बता चुके हैं कि खान साहब पे प्रेशर तो ठीक ठाक है इसराइल को तस्लीम करने का। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।